عليك يا رسول الله وسلم عليك يا حبيب. حضرات گرامی، میں نے آپ حضرات کے سامنے قرآن مجید و فرقان حمید کے ایک بہت ہی مشہور و معروف آیت کریمہ کی تلاوت کے شرف حاصل کیا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیشہ حق اور سچ کہنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہم سب کو حق سچ سن کر اس پر عمل کرنے کی اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے. حضرات گرامی، جو آیت مبارکہ میں نے آپ حضرات کے سامنے تلاوت کے شرف حاصل کیا ہے، اس آیت مبارکہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایمان والوں کو خطاب فرمایا ہے. ایمان والوں کو اللہ تعالیٰ نے خطاب فرمایا ہے، یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافۃ، اے ایمان والو اسلام میں پورے پورے داخل ہو جائیں. اس آیت کریمہ سے معلوم ہوتا ہے کہ کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو بظاہر تو مسلمان ہیں مگر ان کا مسلمان ہونا مکمل نہیں. جبھی تو ان سے فرمایا جا رہا ہے کہ تم اسلام میں پورے پورے داخل ہو جاؤ. تو ایمان کے دعوے داروں سے خطاب ہے کہ تم نے کلمہ پڑھ لیا، اب تم یہ سمجھتے ہو کہ بس یہی کافی ہے. کلمہ پڑھنے کے بعد ہم پر کسی قسم کا کوئی فرض عائد نہیں ہوتا، ہم پر اس کلمے کی کوئی ذمہ داری لازم نہیں ہوتی. اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے لوگوں سے فرما رہا ہے کہ تم نے غلط سمجھا ہے. حقیقت یہ ہے کہ کلمہ پڑھ لینے کے بعد اب تم اپنی باقی تمام پابندیوں سے تو آزاد ہو گئے مگر اسلام کی عائد کردہ پابندیوں کے حصار میں آ گئے. اب تمام غلامیاں ختم اور ایک ہی غلامی کا دروازہ کھل گیا ہے. محمد کی غلامی ہے سند آزاد ہونے کی، محمد کی غلامی ہے سند آزاد ہونے کی، خدا کے دامن توحید میں آباد ہونے کی. محمد کی غلامی دین حق کی شرط اول ہے، اسی میں ہو اگر خامی تو سب کچھ نامکمل ہے. اب واقعتاً معاملہ کچھ یوں ہے کہ کلمہ تو ہم نے پڑھ لیا اور مسلمان تو ہو گئے مگر ہمارے دلوں پر جو حکمرانی غیروں نے کی تھی وہ ختم نہیں ہوئی. ہمارے ایمان میں جو غیر شرعی باتیں موجود تھی وہ نہ نکل سکی. زبانی مسلمان تو ہم ہو گئے مگر قلبی مسلمان نہیں ہوئے، ذہنی مسلمان نہیں ہوئے. اسی لیے علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے اس فلسفہ کو بیان کرتے ہوئے کہا کہ زبان سے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل، زبان سے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل، دل و نگاہ مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں. تو حضرات گرامی، کبھی آپ نے سوچا کہ اس کی وجہ کیا ہے؟ کبھی ہم نے سوچا کہ اس کی وجہ کیا ہے؟ نہیں، کیونکہ ہم نے کبھی اپنی توجہ اس طرف کرنے کی زحمت ہی کا پالن نہیں کی. ہمارے پاس وقت ہی کب ہے کہ ہم یہ سوچیں، ہمارے پاس ٹائم ہی کیا ہے کب ہے کہ ہم یہ سوچیں. آئیے میں آج آپ کی توجہ اس طرف کراتا ہوں اور آپ کو توجہ دلاؤں گا تاکہ اس سے پتہ چلے کہ اس کی وجہ کیا ہے. حضرات گرامی، اس کی وجہ صرف اور صرف یہ ہے کہ ہم نے اس احکم الحاکمین رب العالمین کے قریب ہونے کی کوشش نہیں کی. اگر ہم یہ یقین کر لیتے کہ وہ ہر وقت ہمارے قریب ہے، اگر ہم یہ یقین کر لیتے کہ وہ ہر وقت ہمارے پاس ہے، اگر ہم یہ یقین کر لیتے کہ وہ ہر وقت ہمیں ملاحظہ فرما رہا ہے، اگر ہم یہ یقین کر لیتے کہ وہ ہر وقت ہمیں دیکھ رہا ہے تو ہم کبھی بھی اس کی نافرمانی نہ کرتے، پھر ہم کبھی احکامات الہی سے روگردانی نہ کرتے. دیکھیے ایک مثال دیتا ہوں، اس سے انشاءاللہ واضح ہو کر آپ کو سمجھ میں بھی آئے گا. ایک باپ اپنے بیٹا سے کہتا ہے کہ بیٹا دیکھنا، چوری نہیں کرنا، یہ مجھے سخت ناپسند ہے. اب وہ بیٹا چوری کا عادی تھا، اس نے دیکھا کہ اب باپ کہیں دور چلا گیا تو اس نے باپ کی غیر موجودگی میں اس نے چوری کر دی، کیونکہ اسے معلوم ہے کہ باپ تو مجھے نہیں دیکھ رہا، وہ تو یہاں موجود نہیں ہے. اب اسے پتہ نہیں چل سکے گا، اس لیے اس نے چوری کر لی. جب تک باپ موجود تھا اور باپ دیکھ رہا تھا تو وہ چوری سے رکا ہوا تھا. معلوم ہوا کہ اس کو چوری سے روکنے والی باپ کی موجودگی اور باپ کا خوف تھا، باپ کا ڈر تھا. اور جب یہ موجودگی، خوف، ڈر ختم ہو گیا تو اس نے چوری کر دی. تو حضرات گرامی، اب آپ یقیناً سمجھ گئے ہوں گے کہ ہمارے معاشرے میں جتنے جرم ہو رہے ہیں، ہمارے معاشرے میں جتنے گناہ ہو رہے ہیں، ہمارے معاشرے میں جتنی چوریاں ہو رہی ہیں، ہمارے معاشرے میں جتنے فحاشی ریا ہو رہی ہے، ہمارے معاشرے میں جتنے شراب خوری ہو رہی ہے، اس کی وجہ یہی ہے
کہ ہم نے اپنے خالق و مالک کو موجودگی نہیں سمجھا، اس کی موجودگی پر یقین نہیں رکھا اور اس کا خوف دل سے نکال دیا۔ حالانکہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے نحن اقرب الیہ من حبل الورید، ہم تو اس کے شہر رگ سے بھی زیادہ قریب ہیں۔ اور اس خالق و مالک کا ارشاد پاک ہے وفی السماء الہ وفی الارض الہ، زمینوں اور آسمانوں میں اللہ موجود ہوں، میں تو ہر جگہ موجود ہوں، زمینوں میں موجود ہوں، آسمانوں میں موجود ہوں، تو جہاں کہیں بھی ہے میں وہاں موجود ہوں، میں تیری شہر رگ سے بھی زیادہ قریب ہوں، میں تجھے دیکھ رہا ہوں۔ تو نے جب کلمہ پڑھ لیا اور مجھے الہ تسلیم کر دیا تو میں نے تجھے منع کیا تھا کہ شراب نہیں پینا، میں نے تجھے منع کیا تھا کہ چوری نہیں کرنا، میں نے تمہیں منع کیا تھا کہ زنا نہیں کرنا، میں نے تجھے منع کیا تھا، میں نے تمہیں یہ حکم دیا تھا کہ نماز پڑھنا، میں نے تمہیں حکم دیا تھا کہ زکوٰۃ ادا کرنا، میں نے تمہیں یہ حکم دیا تھا کہ اگر صاحب استطاعت ہو تو حج کرنا، میں نے تمہیں یہ حکم دیا تھا کہ روزہ رکھنا، میں نے کچھ کاموں کا حکم دیا تھا اور کچھ کاموں سے میں نے تجھے منع کیا تھا، مگر تو سمجھتا ہے کہ جب تو چوری کرتا ہے میں تجھے نہیں دیکھتا، تو سمجھتا ہے جب تو شراب پیتا ہے میں تجھے نہیں دیکھتا، تو سمجھتا ہے جب تو زنا کرتا ہے میں تجھے نہیں دیکھتا، تو سمجھتا ہے کہ جب تو نماز چھوڑتا ہے میں تجھے نہیں دیکھتا، جب تم میرے احکامات کی خلاف ورزی کرتا ہے میں تجھے نہیں دیکھتا، تو جب تو ایسا ہی سمجھتا ہے تو پھر مسلمان کیسا؟ اسی لیے فرمایا کہ اسلام میں پورے پورے داخل ہو جاؤ۔ تم نے زبانی کلمہ پڑھ کر ایک عہد کیا ہے، تم نے زبانی کلمہ پڑھ کر ایک وعدہ کیا ہے، اب اس وعدے کی پاسداری بھی کرو اور اس وعدہ پر عمل بھی کرو، اور جس سے عہد کیا ہے، جس سے وعدہ کیا ہے، اسے ہر حال میں اپنے پاس موجود سمجھو اور اس کا خوف، اس کا دل اپنے دل میں ڈر، اس کے دل میں رکھو۔ تو حضرات کرام دیکھیے پیر مہر علی شاہ رحمۃ اللہ علیہ، ان کے پاس ایک ڈاکو آیا، اس کا نام دامو تھا۔ وہ آیا اور عرض کیا حضور میں آپ کا مرید ہونا چاہتا ہوں مگر ایک شرط کے ساتھ۔ پھر مہر علی شاہ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کیا شرط ہے؟ تو دامو نے کہا کہ حضور اگر آپ فرمائیں کہ دامو نماز پڑھنا تو میں پوری نمازیں پڑھوں گا، اگر آپ فرمائیں کہ روزہ رکھنا تو میں فرضی ہی نہیں بلکہ نفلی روزے بھی رکھوں گا، آپ جو فرمائیں میں اس پر عمل کروں گا، مگر چوری یہ میری عادت ہے، یہ میں نہیں چھوڑ سکتا، اس لیے مجھے اس سے معذور رکھیے۔ پھر مہر علی شاہ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ گامو اگر تو چوری نہیں چھوڑ سکا تو میں تجھے اس پر مجبور نہیں کرتا، مگر چوری کرتے وقت دیکھ لینا کہ کہیں گودرے کا سید مجھے دیکھ تو نہیں رہا۔ گامو نے سمجھا کہ شاید پیر مہر علی شاہ یہ فرما رہے کہ میرے علاقے میں راولپنڈی میں چوری نہیں کرنا، ڈاکو تھا، ولی کی بات کو نہیں سمجھ سکا اور وعدہ کیا کہ میں آپ کی موجودگی میں چوری نہیں کروں گا، مرید ہو گیا۔ واپسی پر گوڈرا شریف سے جب وہ کہیں دور نکل گیا، گجرات آ کر رات ایک مکان میں داخل ہو کر رات گئے، جب اس مکان کا نقشہ دیکھنے کے لیے اس کے دیا جلائی، لائٹ جلائی تو دیکھا کہ مصلی پر حضرت پیر مہر علی شاہ رحمۃ اللہ علیہ نماز پڑھ رہے ہیں۔ فوراً نکل گیا اور کہا کہ شکر ہے کہ پیر صاحب نے مجھے نہیں دیکھا، اب تک بات کو نہیں سمجھا۔ کچھ اور دور نکل کر ایک اور جگہ ایک اور مکان پر داخل ہو کر لائٹ جلائی تو پیر مہر علی شاہ رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو بازو سے پکڑ لیا اور فرمایا کہ گامو حیا کر، اب تو میں تجھے دیکھ رہا ہوں۔ اللہ اکبر۔ حضرات گرامی ان معاشرے کے مجرموں سے پوچھو کہ چوری کرنے والوں، زنا کرنے والوں، ڈاکہ ڈالنے والوں، نمازیں قضا کرنے والوں، روزے چھوڑنے والوں، ابھی تک تمہیں یقین نہیں کہ ہمیں ہمارا خدا دیکھ رہا ہے تو پھر تم کیسے مسلمان ہو؟ تم نے کیسا دین کو قبول کیا ہے؟ تم نے صرف زبانی کلمہ پڑھا اور دل سے نہیں پڑھا۔ اسی لیے فرمایا گیا کہ ادخلوا فی السلم کافہ، اسلام میں پورے پورے داخل ہو جائے۔ حضرات گرامی سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کا دور تھا۔ ایک نوجوان نہایت متقی اور پرہیزگار، پابند صلاۃ و صوم تھا، ہر نماز پابندی کے ساتھ بجماعت مسجد نبوی میں ادا کرتا تھا، نہایت حسین اور جمیل تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اسے ظاہری حسن و جمال کے ساتھ باطنی حسن و جمال سے بھی نوازا تھا۔ ایک دن نماز ادا کرنے کے لیے آیا اور راستے میں ایک عورت کی نظر اس کے حسن و جمال پر پڑ گئی اور وہ اس پر فریفتہ ہو گئی اور ارادہ کیا کہ اس نوجوان کو میں اپنے جال میں پھنساؤں گا۔ بالآخر ایک دن اس نے بھولا پھسلا کر اس کو اپنے گھر میں بلا لیا اور اس سے اپنی حاجت پوری کرنے کا ارادہ کیا۔ وہ نوجوان بھی تیار ہو گیا
اچانک اس نوجوان کے دل نے آواز دی کہ اے جوان ہوش کر، تجھے تیرا خدا دیکھ رہا ہے۔ ایک جیپ اس خوف خدا سے بلند ہوئی اور وہ بے ہوش ہو گیا۔ حضرات گرامی، یہ خدا کی خاص عنایت ہے، یہ خدا کی خاص عنایت ہے کہ جسے چاہے اپنے کرم سے نواز دے اور محفوظ فرما لے۔ یہ دیکھیے مصر کی شاہی محلات ہے، ساتھ میں کوٹری ہے، اس میں زلیخا ہے یا یوسف علیہ السلام ہے، اور ایک بت ہے جسے زلیخا اس وقت اپنا خدا تصور کرتی ہے اور یوسف علیہ السلام سے جام مصر کا سوال کرتی ہے اور اپنے بت پر وہ دوپٹہ ڈال دیتی ہے۔ یوسف علیہ السلام نے فرمایا زلیخا یہ کیسا پردہ ہے؟ زلیخا نے جواب دیا یہ میرا خدا ہے، مجھے شرم آتی ہے کہ کہیں مجھے دیکھ نہ لے، اس لیے میں نے اس کی آنکھوں پر حجاب ڈال دیا۔ یوسف علیہ السلام نے فرمایا زلیخا یہ تیرا خدا ہے جو آنکھوں پر حجاب آنے سے تجھے نہیں دیکھ سکتا، اور وہ میرا خدا ہے جو اس ساتویں کوٹری میں بھی اپنے مقام سے مجھے دیکھ رہا ہے۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَلَقَدْ هَمَّتْ بِهِ وَهَمَّ بِهَا لَوْلَا أَن رَّأَى بُرْهَانَ رَبِّهِ، اور بے شک عورت نے اس کا ارادہ کیا اور وہ بھی اس عورت کا ارادہ کرتا اگر اپنے رب کی دلیل نہ دیکھ لیتا۔ تو حضرات گرامی اس یقین نے کہ خدا مجھے دیکھ رہا ہے اور اس خدا کے خوف کے نے اس دل کو دونوں کو محفوظ فرما لیا۔ اب وہ نوجوان ہوش میں تھا، بے ہوش ہو گیا اور عورت فکر مند ہو گئی۔ عورت نے سوچا اگر یہ نوجوان یہی مر گیا تو لوگوں کے سامنے حقیقت حال کا پتہ چل جائے گا تو معاملہ بہت خراب ہو جائے گا اور میں بدنام ہو جاؤں گی۔ اس نے اپنے قریب سے مشورہ کیا کہ اب کیا کرنا چاہیے، تو اس غریب نے کہا کہ اس کو بوری کو اٹھا کر ہم کسی دوسرے گھر کے سامنے جا کر چھوڑ دیتے ہیں۔ دونوں نے اس کو جوان کو اٹھایا اور اپنے گھر سے دور خاصا کسی دوسرے مکان کے سامنے اس کو رکھ دیا۔ ادھر اس نوجوان کا والد پریشان ہے کہ میرا بیٹا آج نماز پڑھ کے واپس نہیں آیا۔ وہ بیٹے کی تلاش میں نکلا، جب بیٹے کے قریب پہنچا تو اسے اٹھایا اور اسے گھر لے آیا۔ نوجوان کو ہوش آیا تو والد نے پوچھا بیٹا کیا ہوا تھا؟ نوجوان نے سارا واقعہ سنایا اور پھر ایک چیخ ماری اور فوت ہو گیا۔ باپ نے اسے غسل کفن دے کر جنازہ پڑھوا کر اسے دفن کر دیا۔ اب صبح سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دربار میں اس بات کا تذکرہ ہوا کہ اے امیر المومنین رات عجیب واقعہ رونما ہوا ہے، ہم نے سن رکھا تھا کہ کچھ لوگوں میں خوف خدا ہوتا ہے مگر رات اس کا مشاہدہ کیا گیا۔ فاروق اعظم نے فرمایا وہ کیسے؟ تو لوگوں نے سارا واقعہ بیان کیا۔ سیدنا فاروق اعظم نے فرمایا کہ اس نوجوان کے والد کو پیغام بھیجا اور آپ نے کہ ہمیں اطلاع کیوں نہیں دی کہ ہم اس نوجوان پاکیزہ کی نماز جنازہ پڑھتے؟ تو باپ نے آ کر کہا کہ حضور مصروفیات کی وجہ سے آپ کو تکلیف دینا ہم نے گوارا نہیں کیا۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ ہمیں اس کی قبر کی نشاندہی کرو۔ جب قبر کی نشاندہی ہوئی تو آپ اپنے ساتھیوں کے ساتھ اس کی قبر پر پہنچے اور فرمایا کہ اے نوجوان تم پر سلامتی ہو، تم پر اللہ کی رحمت ہو۔ اللہ کا وعدہ ہے وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، اور جو اپنے رب کے حضور کھڑے ہونے سے ڈرے اس کے لیے 2 جنتیں ہیں۔ یا تو نے اللہ کا وعدہ پا لیا؟ تو نوجوان کی قبر سے آواز آئی اے امیر المومنین آپ پر بھی سلام ہو، ہاں میں نے اپنے پروردگار کے اس وعدہ کو پا لیا اور مجھے 2 جنتیں عطا کر دی گئی۔ حضرات گرامی یہ وہ لوگ ہیں جو اسلام میں پورے داخل ہوئے، جنہوں نے ہر وقت اپنے خالق و مالک کو اپنے قریب پایا، جنہوں نے اپنے دل کو اس مالک حقیقی کے خوف سے آباد رکھا تو وہ قبر کی زندگی سے نواز دیے گئے، ان سے وعدے پورے فرما دیے گئے اور وہ 2 جنتیں انہیں عطا کر دی گئی۔ مگر آج اسلام تیرے چاہنے والے نہ رہے، جن کا تو جان تھا آج وہ حالے نہ رہے، رہ گیا فلسفہ، تلقین غزالی نہ رہی، رہ گئی رسم روح بلالی نہ رہی۔ واضح میں تم ہو نصارہ تو تمدن میں ہو ہنود، یہ مسلمان ہے جنہیں دیکھ کر شرمائے یہود۔ حضرات گرامی نتیجہ یہ نکلا کہ ہم ایسے مسلمان ہیں کہ اپنے رب سے اتنا بھی نہیں ڈرتے جتنا اپنے باپ سے ڈرتے ہیں، بلکہ اگر کسی دوست نے سگریٹ یا ویپ پینے سے منع کیا ہو تو اس کے سامنے ہم سگریٹ اور ویپ نہیں پیتے، مگر اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے ہم جرم کیے جا رہے ہیں۔ دوست سے تو اتنا ڈرتے ہیں کہ کسی طرح اس برے کام کا پتہ نہ چل جائے اور اس کے سامنے شرمندہ نہ ہونا پڑے، مگر جس اللہ تعالیٰ کے سامنے میدان محشر میں پیش ہونا ہے اور اس کے سامنے شرمندہ ہونے سے ہمیں کچھ احساس نہیں، حالانکہ ہمیں یقین ہے کہ ہم نے مرنا ہے، حالانکہ ہمیں یہ یقین ہے کہ قبر میں جانا ہے،
ہمیں یہ یقین ہے کہ حشر برپا ہونا ہے اور ہم نے اس خدا اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے پیش ہونا ہے، پھر بھی ہم جرم پہ جرم کیے جا رہے ہیں اور وہ خالق و ہماری طرف پہ کرم کیے جا رہا ہے۔ اسی لیے علامہ اقبال محروم نے اسی خوف کے مارے عرض کیا کہ اے میرے مولا، اے خدا، تو عالم سے غنی ہے اور میں محتاج ہوں، بروز قیامت میری معافی قبول فرمانا اور میرا حساب کتاب نہیں لینا، اگر میرا حساب لینا ضروری ہو تو میرے آقا کے سامنے نہ لینا تاکہ میرے گناہوں کی وجہ سے انہیں شرمندگی نہ اٹھانی پڑے۔ تو حضرات گرامی، ہمیں وہ لوگ بھی ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہر مقام پر موجود ہے، اور وہ لوگ بھی ہیں جو کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تبارک و تعالیٰ کی اذن سے حاضر و نازل ہے، مگر جرم سے ان دونوں باز نہیں رہتے۔ پتا چلا کہ اللہ کو موجود کہنے والے بھی کال کی حد تک یقین نہیں رکھتے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننے والے بھی کال کی حد تک ہیں یقین نہیں رکھتے۔ حضرات گرامی دیکھیے، امام ربانی مجدد الفسانی شیخ احمد سرہندی رحمۃ اللہ علیہ ایک مرتبہ مسجد میں داخل ہوئے تو بایاں قدم پہلے مسجد میں داخل ہو گیا، اور یہ خلاف سنت تھا کیونکہ مسجد میں دایاں پاؤں پہلے داخل کرنا یہ سنت ہے۔ حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ نے جلدی سے بایاں پاؤں نکال کر دایاں پاؤں داخل فرمایا اور پھر وہیں بیٹھ کر آپ اتنا روئے کہ روتے روتے آپ بیہوش ہو گئے۔ جب ہوش آیا تو عرض کیا گیا، حضور صرف اتنی سے خلاف سنت پر، اور وہ بھی آپ نے بھولے سے فرمایا اور پھر اسے درست بھی فرما لیا، آپ اتنے روئے کہ روتے روتے آپ بیہوش ہو گئے۔ تو مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ میری طرف دیکھ کر لوگوں نے عمل کرنا ہے، اسی لیے مجھے سخت ندامت ہوئی، شک سرگردی ہوئی۔ آپ لوگ فرائض چھوڑ کر بھی شرمندگی محسوس نہیں کرتے۔ دیکھیے پیر مہر علی شاہ رحمۃ اللہ علیہ، آپ مدینہ منورہ میں تھے، ایک مرتبہ نماز عصر کی سنت فوت ہو گئی۔ رات کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں تشریف لائے اور فرمایا کہ اے مہر علی، اگر تم نے بھی عصر کی سنتیں چھوڑ دی تو پھر کون پڑے گا؟ اللہ اکبر۔ حضرات کرام ذرا سوچئے، فرائض کو جان بوجھ کر چھوڑنے والوں سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کتنے ناراض ہوتے ہوں گے، جبکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم والوں کا ارشاد پاک ہے، قرۃ عینی فی الصلاۃ، نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ یہ زبانی عشق رسول کا دعویٰ کرنے والے، نہ ان کے چہرے سے عشق رسول اظہار ہوتا ہے، نہ ان کے عمل سے عشق رسول ظاہر ہوتا ہے، ان کے اعمال سے یہودیت اور عیسائیت کی تصویر آیا ہے، نہ کبھی نماز نہ روزہ، اور جب کبھی ان سے گفتگو سنو تو معلوم ہو کہ یہ قطب الوقت ہے، اپنے آپ کو دین کا ٹھیکیدار سمجھنے والے یہ بڑے بڑے اونچے لوگ بھی اس مرض کے مریض میں مبتلا ہے، کبھی نہ نماز کی پرواہ کی نہ روزے کی، لیکن دین کی تبلیغ کے لیے پیسے مقرر کر لیتے۔ اور جب کہ یہ کام یہودیوں کے پادری کرتے تھے، قرآن کریم نے بیان فرمایا کہ جب پادریوں نے دین کو بیچا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا لا تشتروا بآیاتی ثمنا قلیلا، کہ میری آیتوں کے بدلے تھوڑے دام نہ لو۔ تو حضرات گرامی، ہمارے کچھ خطیب ہیں، ناصحان ہیں، پیر لوگ ہیں، جب ان سے ہم کہتے ہیں کہ بھئی آپ نے یہ آیت نہیں پڑھی تو فوراً جواب دے دیتے ہیں کہ ہم کب تھوڑے لیتے ہیں، ممانعت تو تھوڑے کی ہے، ہم تو بہت زیادہ لیتے ہیں۔ تو یہ حال ہمارے علماء کا ہے، یہ حال ہمارے ناصحانوں کا ہے، یہ حال ہمارے پیروں کا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو ایسے پیروں سے، ایسے علماء سے اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو بچائے۔ حضرات گرامی، بات بہت دور نکل گئی۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ اے ایمان والو ادخلوا فی السلم کافہ، اسلام میں پورے داخل ہو جاؤ۔ اگرچہ تم کلمہ تو پڑھتے ہو مگر نماز نہیں پڑھتے، بے حیائی سے نہیں رکتے، سنت رسول پر نہیں چلتے، تو یہ قول اور فعل میں تضاد ہے، اور قول اور فعل میں تضاد کا نام منافقت ہے۔ ارشاد ربانی ہے لم تقولون ما لا تفعلون، کیوں وہ کہتے ہو جو کرتے نہیں ہو، لہذا وہی کرو جو کہو اور وہی کہو جو کرو۔ دو رنگی چھوڑ دے ایک رنگ ہو جا، دو رنگی چھوڑ دے ایک رنگ ہو جا، سراسر منہ ہو یا سنگ ہو جا۔ اللہ منافقت، اور وہ بھی اس دین سے جس کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پیٹ پر پتھر باندھے، منافقت، اور وہ بھی اس دین سے جس کے لیے حضرت بلال حبشی، شعیب رومی، ابو ذر غفاری، سلمان فارسی نے مظاہرے برداشت کیے۔ ارے منافقت، اور وہ بھی اس دین سے جس کے لیے امام حسین نے کربلا میں قربانیاں پیش کی۔ حضرات گرامی مجھے بتائیے
کیا امام حسین نے شہادت پہلے پائی ہے یا نماز پہلے پڑھی ہے؟ یقیناً شہادت بعد میں ہے، نماز پہلے ہے۔ تو یہ شہادت حسین سن سن کر رونے دھونے والوں، جب تک نماز نہیں پڑھو گے روح حسین تم سے ہرگز راضی نہیں ہوگی۔ عشق حسین کا دعویٰ تبھی سچا ہوگا جب درس حسین پر عمل ہوگا، اور درس حسین یہ ہے کہ کنبہ کٹ جائے تو کٹ جائے، بچے یتیم ہو جائے تو ہو جائے، گھر بار لٹ جائے تو لٹ جائے، سرتن سے جدا ہو تو ہو جائے، وضو کے لیے پانی ملے تو نہ ملے، سجدہ کے لیے رخ کعبہ کی طرف ہو یا نہ ہو، کعبہ کی سمت معلوم ہو یا نہ ہو، میں اصغر اور اکبر کی خونی زمین پر تیمم کر کے گھوڑے کے زین پر بھی نماز ادا کرتا ہوں، تو تم میرے اور میں تمہارا جب ہی ہوں گا جب تم بھی نماز نہ چھوڑو، تم بھی دین نہ چھوڑو، اسلام کو نہ چھوڑو۔ ادخلوا فی السلم کافہ، دین میں پورے پورے داخل ہو جاؤ، ہر چیز چھوٹ جائے مگر دین نہ چھوٹے۔ اللہ کی گرامی توجہ چاہوں گا، ذرا ٹھنڈے دل سے سوچیے کہ کیا ہم اپنے بچوں کو دین کی تبلیغ کرتے ہیں؟ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے قوا انفسکم واہلکم نارا، اپنے آپ کو اور اپنے اہل کو آگ سے بچاؤ۔ کیا ہم اس کا اہتمام کرتے ہیں؟ کیا کبھی ہم نے بچوں سے کہا کہ نماز پڑھا کرو؟ کیا کبھی ہم نے بچوں سے کہا کہ ٹی وی میں یہ فحاشی چیزوں سے اپنے آنکھوں اور کانوں کو بچاؤ؟ آج اگر آپ کے بچوں کو کچھ تکلیف پہنچے تو آپ برداشت نہیں کر پاتے، تو کل جہنم کی آگ کیسے برداشت کر پاؤ گے؟ اگر آدھی رات کو بچے کی آنکھ میں تکلیف ہو جائے تو ماں بے قرار ہو جاتی ہے، اور آدھی رات کو بچے کو لے کر چلڈرن ہاسپٹل میں جاتی ہے تاکہ اس کی تکلیف ختم ہو اور اسے آرام سے سو جائے۔ اگر بچے کے کان میں تکلیف ہو تو باپ کو اتنی دیر تک چین نہیں آتا جب تک تکلیف دور نہ ہو جائے۔ تو اگر کل قیامت کے میدان میں ان فحاشی اور عریانی دیکھنے والی آنکھوں اور سننے والے کانوں میں آگ کی سلائیاں ڈالی گئی تو کیسے برداشت کر لو گے؟ آج ایک مختصر کی رات کی تکلیف کو گوارا نہیں کر سکتے تو قبر کی تاریخی اور طویل رات میں ان آنکھوں اور کانوں کی اذیت کیسے گوارا کر لو گے؟ اور کل اگر بچوں نے یہ کہہ بھی دیا کہ یا اللہ ان ہمارے والدین نے ہمیں نیکی کا حکم نہیں دیا، ہمیں برائی سے نہیں روکا، تو پھر وہاں اس کا کیا جواب دو گے؟ تو حضرات گرامی یہ تبلیغ ہم پر واجب ہے تاکہ کل یہ شکایت نہ ہو سکے کہ ہمیں کہا ہی نہیں گیا، کیونکہ حدیث مبارکہ میں موجود ہے کہ ہر ایک کو اپنے رعیہ کے متعلق سوال کیا جائے گا، والدین کو بچوں کے متعلق، شوہروں کو بیویوں کے متعلق، بادشاہوں کو رعیہ کے متعلق پوچھا جائے گا کیا ہم اپنے اپنے مقام پر یہ فریضہ ادا کیا ہے؟ تو اگر نہیں کیا تو آپ آج سچے دل سے توبہ کرتے ہیں، وعدہ کرتے ہیں کہ آج سے پچھلے تمام گناہوں کی اللہ کی بارگاہ میں توبہ کریں کہ یا اللہ ہمیں اس توبہ پر ثابت قدم عطا فرما، ہمیں اور ہمارے بچوں کو پکا مسلمان اور دیندار بنا دے، تاکہ تیری توفیق اور تیرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے کرم سے ہم تیرے ارشاد پر عامل ہو جائیں۔ ادخلوا فی السلم کافہ، داخل ہو جاؤ اسلام میں مکمل طور پر۔ تڑپنے بھڑکنے کی توفیق دے، تڑپنے بھڑکنے کی توفیق دے، دل مرتضیٰ سوز صدیق دے، جسے نام جوئی بخشی ہے تو نے، ایسے بازو حیدر بھی عطا کر، دلوں کو مرکز محض وفا کر، جناب مصطفیٰ سے آشنا کر، قوت عشق سے ہر پس کو بالا کر دے، دہر میں اس میں محمد سے اجالا کر۔